السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم نے پایا، عبادتیں ہم نے کی۔ اب کچھ آخری لمحے ماہ رمضان کے بچے ہیں اور الحمدللہ کل عید کا دن ہے۔ تو ویسے تو لوگ 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، کبھی کبھار مسجد میں چلے جاتے ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کبھی کبھار مسجد میں چلے جاتے ہیں، مگر عید کی نماز کے لیے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ پیچھے کی صف والا آگے والے کو دیکھتا ہے، آگے کی صف والا اس کے آگے والے کو دیکھتا ہے، اس کے آگے کی صف والا امام کو دیکھتا ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عید کی نماز، بقر عید کی نماز۔ اور بہت ساری پرابلمس بھی ہوتی ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کے اندر زیادہ تکبیریں نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر تکبیریں زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ پتہ چل جائے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ عید سے پہلے عید کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لیں۔ دیکھو احناف کے نزدیک، یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک، نیت آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو عید پڑھنے کے لیے، خطبہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ آپ کی عید کی نماز نیت ہو گئی، مگر دل سے اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو نیت کی میں نے عید الفطر کی نماز کی 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا سامنے کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کرے۔ جب امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں، پہلی رکعت کے اندر، پہلی تکبیر کے اندر، اور ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، یعنی پہلی تکبیر کے اندر باندھنا ہے، اور بیچ کی 2 تکبیر کے اندر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ ثنا کے بعد اور الحمد سورہ پڑھنے سے پہلے، قرات پڑھنے سے پہلے رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اور پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد جب دوسری رکعت سٹارٹ ہوگی تو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ سورت پڑھنے کے بعد جب امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر امام کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ جب چوتھی مرتبہ امام تکبیر کہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سجدہ ہوگا، اور 2 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ایک قرات سے پہلی رکعت میں 3 زیادہ تکبیر پڑھتی ہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زیادہ تکبیریں پڑھنی ہیں۔ دوسری ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے کچھ لوگ پھٹافٹ نکل جاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور عیدین میں عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا اور خطبہ نہیں سنے گا تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائے، خطبے کو سنے، اور اس کے بعد ہر کسی سے مصافحہ کرے، معانقہ کرے، ایک دوسرے سے گلے ملے، اور اللہ کے پاس ہر بندے کے لیے دعا کرے، عید کی خوشیاں منائے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو الحمدللہ یہ عید کا آسان، بالکل آسان طریقہ تھا۔ اب تو ہمیں حضرات کو انشاءاللہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عید کی خوشیاں منانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔